انسان فطری طور پر الگ رہنے کے لیے کائنات میں آیا ہی نہیں. اگر وہ الگ رہنے کے لیے آتا تو حضرت آدم علیہ السلام کو جب اللہ تعالیٰ نے اپنی تمام تر رعنائیوں سمیت بنایا تھا تو وہ اکیلے ہی دنیا میں رہتے اور راج کرتے. تو اللہ تعالیٰ نے ان کے وجود سے جب اماں حوا کو پیدا کیا تو دراصل یہ پہلی نشانی تھی کہ انسان رشتوں کے بغیر نہیں رہ سکتا. یہ پہلا رشتہ تھا جو اللہ تعالیٰ نے خود اپنے ہاتھوں سے قائم کیا اور اللہ تعالیٰ کی ول شامل تھی. اسی وجہ سے جو میاں بیوی کا رشتہ ہے اس کو سب سے خوبصورت رشتہ کہا جاتا ہے کیونکہ یہ اللہ تعالیٰ نے خود اپنے ہاتھوں سے بنایا اور اللہ تعالیٰ نے دونوں کو پیدا کر کے پھر دونوں کو اللہ تعالیٰ نے ایک خاص طرح کا حکم دیا جو کہ کسی اور رشتے میں نہیں تھا. تو اسی رشتے کی وجہ سے دیگر رشتے جو ہیں وہ سارے آپ کے سامنے آتے ہیں. ابھی آپ نے بات کی کہ اگر رشتے اتنے قیمتی ہیں، اتنے خوبصورت ہیں، موتیوں کی طرح ہیں، پھولوں کی طرح ہیں، پھر کیا وجہ ہے کہ ہم لوگ ناراض ہو جاتے ہیں؟ ایکچولی مولا علی نے بڑا خوبصورت بات کی نہج البلاغہ میں. آپ کہتے ہیں رشتے خون کے نہیں احساس کے ہوتے ہیں. جب احساس مر جاتا ہے تو پھر خون تو کوئی چیز ہی نہیں ہے. سب سے اہم چیز احساس ہوتی ہے. ناراضگی کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ ناراض ہونے کے لیے بھی کوئی رشتہ چاہیے ہوتا ہے. ناراضی کوئی ایسی چیز نہیں ہے جو کسی پر بھی لٹائی جا سکے. اسی طرح چلتے چلتے آپ کہیں نا سڑک پہ کسی میں تم سے ناراض ہوں، اسے کیا پرواہ ہوگی؟ پرواہ اسی کو ہوگی نا جو میرا بہت قریبی ہوگا، جس کے ساتھ میرا ایک تعلق ہوگا. بعض اوقات ناراضی بتانے کے لیے بھی ہوتی ہے کہ میں آپ کا قریبی ہوں اور آپ میرے قریبی نہیں ہو پا رہے، اس لیے میں ناراض ہوں. یہاں تک تو بات ٹھیک ہے، جہاں دو انسان ہوں گے، جہاں دو برتن ہوں گے، آواز بھی آئے گی، مسائل بھی ہوں گے، پریشانی. مگر جب بات اس سے آگے بڑھتی ہے، جیسے آپ نے کہا کہ وہ رشتوں تک پہنچ جاتی ہے، پھر رشتے ٹوٹنا شروع ہو جاتے ہیں، پھر ہم ایک دوسرے سے دور ہونا شروع ہو جاتے ہیں، تو مجھے بابا جی اشفاق احمد صاحب یاد آ گئے. بڑی خوبصورت بات انہوں نے کی. ایک دفعہ گھر بیٹھے ہوئے تھے، مجھے کہنے لگے کہ بیٹے کسی دن ہم اپنے قریب ترین لوگوں کو یہ سوچ کر کھو دیں گے اگر وہ مجھے یاد نہیں کرتا میں اسے یاد کیوں کروں. تو وہ اکثر کہا کرتے تھے کہ جو ایک ہفتہ تمہیں یاد نہیں کرتا تمہارا فرض ہے اس کو یاد کر لو. یعنی جو آپ سے کنیکٹ نہیں ہو پا رہا آپ کا کام ہے کہ آپ اس سے کنیکٹ ہو جائیں. اچھا، یاد کرنے کا جو آپ ہمیں مفہوم سمجھا رہے ہیں وہ یہ ہے کہ صرف ہم نے یاد کرنا ہے، سامنے والے کو بتانا نہیں ہے. نہیں، کنیکٹ ہونا ہے. یاد کرنے میں تو کنیکٹ ہونا. یعنی اس زمانے میں تو جب کہ میں بات کروں اس وقت تو یہ سوشل میڈیا نہیں ہوتا تھا، نہ ہی موبائلز تھے. اس وقت تو یا ہم جاتے تھے یا ہم ٹیلی فون کی کال کیا کرتے تھے یا ہم خط لکھا کرتے تھے. تو کنیکشن رہنا چاہیے کہ وہ یاد رہے کہ میرا کوئی رشتہ بھی ہے، میرا کوئی جاننے والا بھی ہے، میرا کوئی چاہنے والا بھی ہے، مجھ سے کوئی پیار کرنے والا بھی ہے اور میں کسی کے لیے بھی موجود ہوں. ہم رشتہ داروں کے ساتھ تحفے طوائف کا بھی سلسلہ نہیں جوڑتے کہ جیسے کبھی ہوتا ہے نا کہ کبھی کوئی تحفہ لے گئے کوئی تو وہ بعد میں ہم یہ نہ رکھتے کہ یہ آئے تھے تو خالی ہاتھ آئے تھے، انہوں نے تو کوئی تحفہ یا کچھ نہیں لے کر آئے تھے، نہ مٹھائی، نہ کوئی کیک، نہ کوئی بسکٹ، نہ کچھ، تو پھر ہم کیوں ان کے لیے دوبارہ لے کے جائیں؟ یہ باتیں بھی دل میں رکھ لیتے ہیں. صحیح کہہ رہی ہیں آپ. اصل میں یہاں جو آپ نے بات کی یہاں رشتوں کے اندر بزنس آ گیا. دیکھیے جب آپ کچھ دے رہے ہوتے ہیں تو آپ یہ توقع رکھ کے نہیں دے رہے ہوتے کہ آپ کو اس کے ریٹرن میں بھی کچھ آئے گا. یہ بڑی عجیب و غریب بات ہے کہ آپ یہ سوچ کر کسی کے گھر کچھ لے کر جائیں. ابھی آپ نے کہا تحفے تحائف. جانتی ہیں دنیا کا سب سے خوبصورت تحفہ کون سا ہے دنیا میں؟ کون سا؟ وقت آپ کا. میرا وقت میرے لیے سب سے قیمتی ہے. اس وقت آپ کو مجھے احساس نہیں وقت کا کیونکہ آپ اور میں سانس لے رہے ہیں. میرے ساتھ چلیے کسی مرتے ہوئے سے پوچھئے کہ ایک لمحے سانس کی قیمت کیا ہے تمہارے لیے. تو ہم جب کسی کو اپنا وقت دیتے ہیں، جب اپنا آپ اس کو دے دیتے ہیں، چل کر آپ جاتے ہیں، اپنا اخراجات کرتے ہیں، وقت لگاتے ہیں، ٹائم دیتے ہیں، اپنے کام چھوڑتے ہیں، اس سے خوبصورت تحفہ کائنات کا کوئی نہیں ہے. خالی چیزیں بھیجنے سے آپ کے اندر وہ رشتے پیدا نہیں ہو سکتے جو آپ کا وقت دینے سے. سر اس وقت کو اور ایلیبریٹ کریں گے، بڑی پیاری بات ہے کیونکہ میں یہ بھی پوچھنا چاہوں گی اس کے ساتھ کہ جیسے آج ہم یہ کہتے ہیں نا کہ آج کسی کے پاس وقت نہیں ہے، کوئی کسی کو وقت دے رہا ہے تو بڑی بات ہے. مجھے لگتا ہے بہت پہلے بھی لوگ یہی بات کرتے ہوں گے کہ آج کے دور میں وقت کسی کے پاس نہیں ہے نا. تو ہم یہ چھوٹی سی بریک کے بعد اس کو اور ایلیبریٹ کریں گے، کالز بھی شامل کریں گے. اچھا، ہمارے ساتھ کاشف فراز صاحب موجود ہیں اور ہم رشتوں کے اوپر بات کر رہے ہیں. ہم نے بات چھوڑی تھی وقت کے اوپر کہ آپ کسی کو اپنا وقت دیتے ہیں تو یہی بہت بڑی بات ہوتی ہے. تو ہم وقت میں اگر یہ بھی مثال ایڈ کریں کہ کوئی رشتہ دار اگر کسی کی شادی پہ جا رہا ہے وہ اپنا وقت دے رہا ہے، سب سے پہلی بات. اب اگر اس نے اپنا وقت دیا، وہ آیا، ٹھیک ہے، اس نے شادی اٹینڈ کی، سب کچھ رشتہ دار بلا کے جو ہے منہ نہیں لگاتے کچھ رشتہ داروں کو، ٹھیک ہے، عزت نہیں بخشتے.
کچھ ایسے جلاپے ہوتے ہیں دوسرے رشتہ داروں کو کہیں گے آپ بیٹھ جائیں کھانا کھا لیں، آپ کو نان گرم مل گئی ہے، آپ کو بوتل ٹھنڈی مل گئی ہے، سب کچھ 2-2 3-3 بار وہی جیسے رشتہ دار برابر میں بیٹھے ہوں گے، مگر بیکاز آف سم حیثیت کہ ان کے پاس اتنی شاید مال و دولت نہیں ہے، صاحب حیثیت، ان کو ویسی عزت نہیں بخشیں گے. تو کچھ ہم بھی تو تھوڑا فرق رکھتے ہیں نا. جی بالکل ٹھیک بات ہے آپ کی. ایکچولی دیکھیں نا، وہ پروین شاکر صاحبہ نے بڑی خوبصورت بات لکھی ہو اپنی کتاب کے دیباچے میں. انہوں نے کہا کہ پیسوں کی جھوٹی عزت اور انا کی دوڑ میں رشتے بہت پیچھے رہ جاتے ہیں. ہم جب رشتوں کو اس طرح سے وزن کرنا شروع کر دیتے ہیں کہ کس کے پاس کتنی گاڑیاں ہیں، کتنا گھر ہے، کتنا اس کا سٹیٹس ہے، تو اس وقت رشتوں کا جو تقدس ہے وہ اپنے ہاتھوں سے خراب کر دیتے ہیں. ابھی آپ نے جیسے بات کی کہ اپنا وقت دے کر کوئی اگر آ رہا ہے یا آپ نے خود کسی کو بلایا ہے تو آپ اسے عزت بھی نہیں دے سکتے. اب عزت کون دے گا؟ دیکھیے بڑی آسان سی بات ہے، عزت وہ دے گا جس کے پاس عزت ہوگی. اب جس کے پاس عزت کی خود کمی ہے وہ کسی کو کیا دے گا؟ سر یہ وہ والی عزت ان کو تو دے رہا ہے جو صاحب حیثیت ہے، جس کے پاس مال زیادہ ہے، اس رشتہ دار کو تو آؤ بھگت کریں گے. وہاں فائدہ نظر آ رہا ہے نا، وہاں ایک سوشل کنٹریکٹ کے طور پہ کر رہا ہے کہ میں اس کے لیے کچھ کروں گا تو یہ صاحب مال ہے، صاحب حیثیت ہے. مگر فائدہ کیا نظر آ رہا ہے؟ وہ اپنی جائیداد میں سے حصہ دے دے گا ان رشتہ داروں کو. فائدہ نظر آ رہا ہے کہ کل ہم جائیں گے، ان کی بڑی کوٹھی ہے، یہ ہمارے لیے اتنا کچھ کریں گے. یہ نہیں سوچتا کہ اصل میں جو تمہارے کام آنا ہے وہ ہے جو تم نے اس رشتہ دار کے لیے کیا ہے جو تمہارے لیے کچھ نہیں کر سکتا. جو تمہارے لیے کچھ کر سکتا ہے اس کے لیے تمہیں کچھ کرنے کی ضرورت نہیں ہے، اس کو اللہ نے ویسے ہی بہت دیا ہوا ہے. اب یہ جو رشتہ دار ہے جو صاحب حیثیت نہیں، اس کی بیٹی زیادہ دیندار ہے، زیادہ پیاری ہے، زیادہ سگھڑ ہے، اور ایک رشتہ دار ایسا ہے جو صاحب حیثیت تو بہت زیادہ ہے، جس کے پاس مال ہے مگر اس کے بچوں میں وہ تربیت نہیں ہے، وہ تہذیب نہیں ہے، وہ رکھ رکھاؤ نہیں ہے، وہ ادب نہیں ہے بڑوں کا. تو پھر ترجیح پھر بھی اسی طرف زیادہ ہے کہ ان کے گھر کی لڑکی ہمارے گھر کے ساتھ جڑ جائے، میرے بیٹے سے شادی ہو. اور جن کے پاس بیٹی ہے مگر حیثیت اتنی نہیں ہے تو اس لڑکی کو دیکھیں گے بھی نہیں صحیح سے. جی آپ کی بات ٹھیک ہے. وہ ایک پرانی حکایت ہے نا کہ کسی باپ نے قیمتی ہیرا جو تھا وہ اپنے بیٹے کو دے کر کہا کہ بیٹا اس کو جو ہے نا تم بڑھئی کے پاس فروخت کر کے آؤ. وہ بڑھئی کے پاس گیا، بڑھئی نے اس کو دیکھا تو اس نے کہا جی میں تو اس کا 10-20 روپے دے سکتا ہوں. اس نے کہا کہ اب تم جو ہے نا وہ غلہ منڈی میں اس کو بیچ کر آؤ. وہ غلہ منڈی میں اس نے کہا میں تو اس کے 200-400 روپے دے سکتا ہوں. اس نے اس طرح 2-4 جگہ بھیجا. پھر اس نے کہا اب تم اسے ذرا ہیرا منڈی میں جا کر چیک کرو جہاں پر ہیرے فروخت ہو رہے ہیں. وہ وہاں گیا تو انہوں نے کہا جی یہ تو کروڑوں اربوں روپے کا ہے. تو اس کے باپ نے کہا کہ بیٹے میں آپ کو سمجھانا ہی چاہتا ہوں کہ جو چیز جہاں کی ہو وہیں اس کی قیمت لگا سکتا ہے. اب آپ نے جو بات کی کہ ایک ایسا رشتہ دار ہے جس کی بیٹی صوم و صلات کی پابند ہے، نیک ہے، خوبصورت پڑھی لکھی ہے، اس کی قیمت وہی لگا سکتا ہے جو خود نیک ہو، جو خود خوبصورت ہو، خوبصیرت ہو. اس کی قیمت وہ متمول رشتہ دار نہیں لگا سکتا جو پیسوں میں چیزوں کو بانٹ رہا ہے. دیکھنا یہ بھی ہوتا ہے کہ کہاں پر اس چیز کی ضرورت ہے، کہاں پر اس چیز کو دیکھا جا سکتا ہے، رکھا جا سکتا ہے. اب آپ اٹھا کر ایک ٹاٹ کو جو ہے وہ اوپر لگانے کی کوشش کریں گے تو کبھی بھی آپ اچھی فیصلہ نہیں، آپ ڈیسیجن نہیں آپ لے رہے. سو یہ بھی دیکھنا ہوتا ہے کہ جس کے آپ مل رہے ہیں، جس کو آپ وقت دے رہے ہیں، کیا اس کو احساس ہے. فرض کیا اگر فضا احساس نہیں، جیسے آپ نے کہا کہ آپ نے خود بلایا، خود انوائٹ کیا اور آپ اس کے بعد نہیں کریں، تو اس کے لیے پھر میں ہمیشہ کہتا ہوں کہ بعض اوقات آپ کو رشتے بچانے کے لیے گونگا، بہرا اور نبینا بھی بننا پڑتا ہے. اگر آپ بچانا چاہتے ہیں اور آپ کو کوئی محبت ہے رشتوں میں تو کسی جگہ پر خاموش رہنا سیکھ لیجئے. کسی کا کوئی بات سنی ہے تو سنی انسنی کر دیجئے. کسی کا کچھ دیکھا ہے ذرا تھوڑی دیر کے لیے بھول جائیے، کیونکہ رشتے جو ہے نا بہت نازک ہوتے ہیں، نگینے کی طرح ہوتے ہیں. اس میں ذرا سی دراڑ آتی ہے تو بڑھتی چلی جاتی ہے. خاص طور پہ جو رشتے ہوتے ہیں نا ہمارے، جو ہم لا کے تحت قائم کرتے ہیں، مثلا بہو گھر میں آ گئی ہے یا نندے ہیں یا بھاوج ہیں، یہ جو رشتے ہوتے ہیں نا ان میں تو اور بھی زیادہ سینسٹیوٹی ہو جاتی ہے. مجھے حیرت ہوتی ہے کہ ہم ایک اسلامی معاشرے میں رہتے ہیں، دین کی باتیں کرتے ہیں، اسلام کی باتیں کرتے ہیں. حضرت جبرین مطعم رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، بخاری شریف کی حدیث ہے، 8984 نمبر حدیث کا ہے. وہ کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جنت میں کاٹنے والا داخل نہیں ہوگا، جوڑنے والا داخل ہوگا. اب یہ کاٹنے کی کیا تعریف کی گئی کہ جو رشتوں کو کاٹ دیتے ہیں، جو رشتوں سے قطع تعلق کر لیتے ہیں، جو الگ ہو جاتے ہیں. 3 اس کی یاد رکھیے گا صورتیں ہوتی ہیں. ایک ہوتا ہے قطع رحم، ایک ہوتا ہے مکافات، ایک ہوتا ہے صلہ رحم. جو قطع رحم یا قطع تعلق ہے وہی ہوتا ہے کہ آپ بالکل ہی ختم کر دیں کس سے ملنا. آپ کہیں جی میرا اس سے تعلق ہی کوئی نہیں، میں اس کے لیے مر گیا، میرے لیے مر گیا. سر کرتے ہیں نا ایسے لوگ؟ ہاں کرتے ہیں. مکافات یہ ہوتا ہے کہ جو
کوئی آپ کے ساتھ جیسا کر رہا ہے آپ اس کے ویسا کر رہے ہیں, نیکی کر رہا ہے آپ نیکی کر رہے ہیں, وہ برا کر رہا ہے تو آپ بھی اس کے لیے اچھا نہیں کر رہے. لیکن جو سب سے اعلیٰ کہا گیا وہ صلہ رحم ہے, کہ وہ جیسا بھی آپ کے ساتھ کر رہا ہے آپ نے اس کے ساتھ اچھا سلوک کرنا ہے, آپ نے اس کے ساتھ صلہ رحمی کرنی ہے. صلہ رحمی کو اتنا پسند کیا گیا اللہ تعالیٰ نے کہ سورہ رعد میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ جن تعلقات کو اللہ نے جوڑنے کا حکم دیا انہیں توڑنے والے لوگوں کو اللہ نے کبھی پسند نہیں فرمایا. سورہ محمد میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اپنے رشتوں کو جو کاٹتے ہیں یہ وہی لوگ ہیں جن کے اوپر اللہ کی لعنت ہے. اسی طرح اللہ تعالیٰ نے سورہ بقرہ میں فرمایا وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا وَذِي الْقُرْبَى وَالْيَتَامَى وَالْمَسَاكِينَ, یعنی ایک ہی لائن میں اللہ تعالیٰ نے والدین کو, رشتہ داروں یعنی قرابت داروں کو, یتیموں اور مسکینوں کو رکھ کے کہا ان کے ساتھ بھلائی کرو. اس کا مطلب ہے سب سے پہلے تمہاری بھلائی جو ہے وہ والدین کے ساتھ, اس کے بعد رشتہ داروں کے ساتھ, پھر یتیموں کے ساتھ, پھر مسکینوں کے ساتھ. یعنی اللہ نے ایک رینکنگ دے دی. تو اس رینکنگ میں ماں باپ کے بعد سب سے بھلائی کرنی ہے, اگر اگلا تیار ہی نہیں ہے اس حد تک کرنی ہے, آپ کرے جا رہے ہیں وہ ریڈی نہیں ہے, وہ نہیں کر رہا آگے, پھر مولانا رومی بھلائی کرتے رہے. مولانا رومی سے کسی نے یہی بات پوچھی کہ مولانا رومی آپ کہتے ہیں کہ آپ پیار سے, عشق سے, محبت سے سب خرید سکتے ہیں, اگر اگلا بندہ اس بات کو تیار ہی نہ بائی کرنے کے لیے, آپ نے کہا کہ دوائی کی مقدار بڑھا دو, یعنی محبت اور صلہ رحمی بڑھا دو. اچھا جب صلہ رحمی کرتے ہیں نا آپ تو فضا پھر آپ اس انسان سے کچھ مانگنے کی بجائے اس سے کیوں نہیں مانگتے جس کی وجہ سے آپ صلہ رحمی کریں اللہ کی ذات سے, وہ اللہ آپ کو اس طرح سے دیتا ہے وہ چیز. سر ایک پہلو اور بتائیں, ایک اور پہلو ہے. ٹھیک ہے میں یہ ساری چیزیں مانتی ہوں, آپ کی بات جو آپ کہہ رہے ہیں وہ بھی, دیکھیں زمانے کا بھی تو فرق ہوتا ہے. پہلے کے زمانے کچھ اور تھے, ہمارے نبی پاک کا دور کچھ اور تھا, اس کے بعد جو اور سلسلہ چلتا آیا, جو ہمیں سمجھایا گیا, جو نبی پاک کی امت سے, سیرت سے جو ہم نے سیکھا, جس طرح کے صلہ رحمی اور رشتہ داروں سے, لوگوں سے, احبابوں سے, بھائی بہنوں کے ساتھ کیسا سلوک, یہ سب کچھ ہم نے سیکھا. مگر کرتے 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 دور بدلتا گیا بدلتا گیا بدلتا گیا, آج ہم اس صدی پہ بیٹھے کہ یہ ساری چیزیں جو ہم سیکھ کے, سن کے, سمجھ کے بیٹھے ہیں, اس کے باوجود بھی ہم اس پہ عمل نہیں کر رہے. اب کچھ ایسے رشتہ دار ہوتے ہیں بڑے منگو ہوتے ہیں, ہوتا ان کے پاس سب کچھ ہے, کھانے پینے کو, گھر رکھنے کو, سب کچھ, بینک بیلنس, سارا کچھ, مگر عادت ہے مانگنے کی.